نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، آج ہمارا موضوع ہے احکام العبادات کی ظاہری وجوہ اور مخفی حکمتیں۔ اللہ رب العزت نے اس حوالے سے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 72 اور 73 میں ارشاد فرمایا، اِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، بے شک ہم نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے یہ امانت اطاعت اور امانت خلافت پیش کی کہ وہ اس ذمہ داری کو اٹھائیں، تو انہوں نے اس ذمہ داری کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ ڈر گئے، جبکہ انسان نے ان سب چیزوں کے مقابل اس ذمہ داری کو اٹھا لیا۔ بے شک وہ اپنی جان پر بڑی زیادتی کرنے والا اور ادائیگی امانت میں کوتاہی کے انجام سے بڑا بے خبر اور ناداں ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ آیہ کریمہ ہمیں اسلام کے تصور امانت اور تصور ذمہ داری کے حوالے سے متوجہ کرتی ہے کہ اس کائنات کے قیام کے وقت اس کی جملہ ذمہ داریوں کو اپنے کندھوں پر اٹھانے کا عزم اس انسان نے کیا ہے، اس لیے کہ انہ کان ظلوما جہولا۔ یہ امانت اور یہ ذمہ داری جو انسان نے اللہ کی خلافت اور نیابت کی اٹھائی ہے، اس کو شرعی اصطلاح میں انسان کے مکلف بنائے جانے سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا مکلف بنایا جانا کیا ہے؟ تو یہ بات ذہن نشین کر لے کہ تکلیف سے لفظ مکلف ہے، اور تکلیف ایسے اوامر الہیہ کو بجا لانا ہے اور ایسے نواہی خداوندی سے رکنا ہے جو انسانی معاشرے کو منضبط اور منظم کرتے ہیں، اور ان اوامر اور نواہی کو اگر ترک کیا جائے تو انسانی معاشرہ خلل کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ اوامر اور نواہی عقل و ادراک رکھنے والے انسان کے لیے ہیں، اور وہ انسان جو عقل سے معذور ہے، جنون کا شکار ہو کر مجنون اور پاگل ہو گیا ہے، یا اپنی بچپن کی عمر سے گزر رہا ہے اور حد بلوغت کو نہیں پہنچا، وہ مکلف شرعی نہیں ہوتا ہے، اس پر اوامر اور نواہی کا نفاذ اور اطلاق نہیں ہوتا ہے، اور اسی طرح اوامر الہیہ اور نواہی کا اطلاق حیوانات پر بھی، عالم حیوانات پر بھی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ عقل و ادراک سے محروم ہیں، اور یہ انسانی عقل جس کی وجہ سے انسان
اللہ तबारक व तआला के अवामिर और नवाही का पाबंद और मुकल्लफ है, इसी अक्ल व इदराक की वजह ही से अपने और माशरे के लिए भी वो खुद साख्ता अपने बनाए हुए अवामिर और नवाही का तयन करता है, उन्हें वज़ा करता है, उन्हें बनाता है, जिनको हम मुल्की कवानीन और कवानीन वज़िया भी कहते हैं। इंसान अपने बनाए हुए इन अहकाम व कवानीन के ज़रिए अपनी नौ को, अपने जैसे इंसानों को एक ज़ाब्ते में महदूद करने की कोशिश करता है, और जब कोई इंसान उस मुकर्रा हदूद से तजावुज़ करता है और उस मुकर्रा हदूद को अबूर करता है, और तो वो मुल्की कवानीन के तख्त सख्त से सख्त सज़ा का मुस्तहिक होता है। इसलिए इंसान ने अपने माशरे के निज़ाम को बेहतर और उम्दा तरीक़ पर चलाने के लिए कवानीन वज़ा किए हैं। अगर कोई इन कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है और इनके बरक्स अपने अमल को ज़ाहिर करता है, तो किसी बुरे अमल और जुर्म पर उस इंसान को कैद किया जाता है। कभी किसी बुरे अमल पर और किसी जुर्म पर उस पर माली जुर्माना किया जाता है, और कभी किसी जुर्म पर उसको ताज़ीरी सज़ा के तहत हाथ से भी हाथ धोना पड़ते, जान से भी हाथ धोना पड़ते हैं, और वो ताज़ीरी सज़ा, मुल्की सज़ा के तहत वो फांसी तक और मौत की सज़ा तक, सज़ाए मौत तक पहुंच जाता है। और किसी बाग़ियाना फ़ेल पर उस पर बगावत का मुकदमा बनाया भी जाता है और चलाया भी जाता है, और उस बगावत के साबित होने पर उसे तख्ताए दार पर लटका दिया जाता है। हाज़रीन व नाज़रीन गिरामी कदर, यूँ इंसान ने अपने वज़ा करदा कवानीन के तहत अपने हर अमल की एक हद कायम की हुई है। अगर उससे तजावुज़ किया जाए तो वो मुस्तहिक़ एताब है, मुस्तहिक़ इक़ाब होता है। इसी तरह बारी ताला ने अहकाम शरीयत को इंसान की मनफ़ियत के लिए, इंसान के नफ़ा के लिए बनाया है, और इनकी पैरवी के लिए इंसानों को बारी ताला ने पाबंद किया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे इंसानों के माल को चोरी न करने का हर इंसान को हुक्म दिया है कि दूसरों का माल चोरी न करो। अगर कोई दूसरे का माल चुरा लेता है तो फरमाया उसके हाथ काट दो। तो नतीजतन उस इस्लामी हुक्म के मुताबिक चोर की हाथ काटे जाते हैं, ताकि दूसरों को इबरत और नसीहत हासिल हो जाए, और माशरे में कोई भी शख्स इस सज़ा के खौफ की वजह से, कते यद की वजह से चोरी न करे। और इसलिए हद सरका का अमली नफाज माशरे में अमन व सलामती के क़याम का ज़ामिन बन जाता है। इसी तरह बारी ताला ने कुरान हकीम में हुक्म दिया है कि बदकारी और ज़ना ना करो। जो शख्स बदकारी का और ज़ना का इर्तिकाब करेगा उस पर हद ज़ना जारी होगी, ताकि उस हद के नफाज को देखकर लोग गुनाह और मासियत का इर्तिकाब ना करें और इस बदकारी के और ज़ना के अमल से रुक जाएं, और बदकारी और ज़नाकारी की वजह से नस्ल इंसानी का इंतहाई काबिल एहतराम और माबहिल इम्तियाज़ सिलसिलाए नस्ब बाहम मुख्तलित हो जाता है, बाहम मिक्स हो जाता है, और इंसानी नस्ब की पहचान और शनाख्त नहीं रहती, और इंसानों के माबैन हकूक़ वरासत में कोई खलल आ जाता है। तो इसलिए हुक्म दिया कि ये अमल ही ना करो, और ताकि हकूक़ वरासत में कोई खलल वकू पजीर ही ना हो, हत्ता कि हकूक़ वरासत ज़ाया ना हो, और माशरती सतह पर वल्दुज़्ज़ना के सिलसिले का इंसदाद हो और इस सिलसिले का इनक़िता हो, और कोई भी इंसान इतराम इंसानियत के बुनियादी हक़ से महरूम न किया जाए। हाज़रीन व नाज़रीन गिरामी कदर, इसी तरह अम्र तकलीफ़ में से शरीयत इस्लामिया में
روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ روزہ نفس کے لیے بھوک برداشت کرنے کی ایک صحت مند ریاضت ہے۔ روزے میں انسان نفس کی کھانے اور پینے اور دیگر نفسانی خواہشات پر اللہ کے احکامات کو ترجیح دیتا ہے۔ انسان باوجود قدرت اور طاقت کے وہ روزے کے عمل کو محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے اصول کے لیے قائم کرتا ہے، اور اپنے آپ کو عمل عقل طعام کھانا کھانے سے اور شرب الماء پانی پینے سے خود کو روک لیتا ہے۔ یوں انسان بھوک برداشت کر کے اپنے اندر تحمل کی قوت کو پروان چڑھاتا ہے، صبر کی خصلت کو پیدا کرتا ہے اور نفس کو ناروا خواہشات سے روکنے کی طاقت کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے۔ اسی طرح امر شرع میں سے زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ گردش دولت کے نظام کو قائم کرتی ہے اور معاشرے سے بے روزگاری کا خاتمہ کرتی ہے۔ اغنیاء کے دولت مندوں کے زکوٰۃ کے عمل سے غرباء کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہوتی ہے اور معاشرے سے چوری ڈکیتی راہزنی کا خاتمہ ہوتا ہے، اور یوں زکوٰۃ کے ذریعے سے دلوں کی الفت انسانی رشتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ چوری اور سرقہ کا عمل اکثر الوجوہ میں فقر و فاقہ غربت و افلاس کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح شریعت بیضا نے ہمیں بیت اللہ کے حج کا حکم دیا ہے کہ حج کے لیے لوگ دور دراز کے مقامات سے اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے گھر کا حج کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے متعارف ہوتے ہیں، باہمی تعلقات اور معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں، باہم اتحاد و اتفاق کی قدروں کو فروغ دیتے ہیں اور بین الاقوامی سطح پر امت کے تشخص کو بحال اور قائم کرنے کے لیے اجتماعی اقدامات کرتے ہیں۔ اسی طرح اوامر شرع میں سے حکم نماز کو لے لیں۔ انسان دن میں 5 مرتبہ اپنے آقا و مولا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور جھکتا ہے اور اس کی عظمت اور شان سبحانیت کے گن گاتا ہے اور اپنے عمل صلات کے ذریعے اس کے حضور سے اس کی رحمت اور ثواب کی امید رکھتا ہے۔ حکم صلات سے صرف نظر کرنے پر اللہ کا عذاب ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے عتاب آتا ہے اور اللہ کے عذاب سے انسان ڈرتا ہے اور پھر اس عمل کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو نماز کے عمل کے باعث اپنی روح اور جسم کو انسان گناہوں کی گندگیوں سے پاک کرتا ہے، اپنے نفس کو حیوانیت سے ملائکیت کی طرف منتقل کرتا ہے۔ اس لیے یہ نماز انسان کو فحش، بے حیائی، ہر منکر و گناہ سے بچاتی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اسی لیے باری تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قرآن حکیم میں متوجہ کرتے ہوئے سورہ العنکبوت میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور گناہ سے روکتی ہے، منع کرتی ہے۔ انسانی نفس کا ایک تعلق عالم ملکوت کے ساتھ ہے اور اس کا دوسرا تعلق عالم ناسوت کے ساتھ ہے۔ اللہ کے اوامر اور نواہی پر عمل کرنے سے یہ نفس ملکوتی بن جاتا ہے، فرشتہ صفت بن جاتا ہے۔ اس حالت میں یہ نفس انسانی ملائکہ کے لیے بھی قابل رشک بن جاتا ہے۔ اگر انسان اپنے نفس کو عالم ناسوت کے رذائل میں مبتلا کر دے اور نفس کی ساری بری خواہشوں کو انسان پورا کرنے لگے تو یہ انسانی نفس امارہ بن کر اس انسان کو ہر برے عمل پر کمر بستہ کر دیتا ہے۔ اس لیے نفس کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بلا شبہ نفس امارہ یہ برائی پر انسان کو اکساتا رہتا ہے۔ باری تعالیٰ ہر انسان کے لیے جو بھی وہ کام کرنا چاہتا ہے اسے اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، خواہ وہ کام اچھا ہو،
اگر وہ اچھا کام کرنا چاہتا ہے باری تعالیٰ اس کے لیے اس اچھے کام کو آسان کر دیتا ہے. اگر کوئی برا کام کرنا چاہتا ہے تو باری تعالیٰ اس کے اس برے ارادے پر اس برے کام کو آسان کر دیتا ہے. اب اس ارادے کا انتخاب بندے پر لازم ہے. اگر وہ کام اچھا ہوگا تو اس کو اجر و ثواب ملے گا، اگر وہ برا عمل ہوگا تو اس کو عذاب ملے گا. اس لیے ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں سورہ اللیل میں ان سعیکم لشتی فاما من آتا واتقا وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فرمایا کہ بے شک تمہاری کوشش مختلف اور جدا گانا ہے، پھر جس نے راہ خدا میں اپنا مال دیا اور اس سے ڈرتا رہا اور جس نے اچھی بات کی تصدیق کی تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے آسان راہ، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ اور بے لحاظ بنا رہا اور اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے مشکل رہا. حاضرین گرامی قدر، یہ آیا کریمہ اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ دنیاوی امر ہر شخص کے حسب مقام، حسب مرتبہ اور حسب ذوق و نیت آسان ہو جاتا ہے. جو تقویٰ و صداقت کے طالب ہوتے ہیں ان کے لیے اس منزل کو آسان کر دیا جاتا ہے. جس نے بخل اور بزدلی اور کذب و افتراء اور تہمت اور غیبت اور برائی کی تلاش و جستجو کو اپنے لیے چن لیا ہوتا ہے، اس کے لیے تمام افعال شنی اور جملہ مجرمانہ افعال کو آسان کر دیا جاتا ہے. اس لیے قرآن نے انسان کی زندگی کی حقیقتوں میں سے سب سے بڑی حکمت اور حقیقت یہ بتائی ہے کہ یہ زندگی سبیل شاکر اور سبیل کفور پر مشتمل ہے. ہم نے ہر انسان کو ہدایت سبیل کی نعمت عطا کر دی ہے. اس ہدایت کے بعد اچھے یا برے راستے کا انتخاب بندے کی اپنی مرضی، اپنے ارادے اور اپنے اختیار پر منحصر ہے. انسان کو باری تعالیٰ نے عقل و خرد سے نوازا ہے، اس لیے اس کو ہدایت نجدین کا، دونوں راستوں کی، دونوں عملوں کی ہدایت کا اعزاز عطا کیا ہے. ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ ہم نے انسان کو دونوں راہیں دکھا دی ہیں. اچھی راہ بھی دکھا دی ہے، بری راہ بھی دکھا دی ہے، اچھا عمل بھی سمجھا دیا ہے، برا عمل بھی سمجھا دیا ہے. تو حاضرین گرامی قدر، جب انسانی زندگی پر ہم غور کرتے ہیں تو انسانی زندگی دو عملوں پر مشتمل ہے. ایک عمل خیر ہے اور دوسرا عمل شر ہے. اس لیے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. سورہ زلزال کی آیت نمبر 7 اور 8 میں پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا. اتنی واضح اور کھلی حقیقتوں کے باوجود انسان اپنی زندگی کے ایک عظیم امتحان میں اپنی عقل و ادراک کے باعث مبتلا کیا گیا ہے. مگر یہ آزاد انسان اپنے نفس کا غلام بن گیا ہے اور نفس کی خواہشات اس پر حاکم ہے. یہ خیر و بلائی سے قاصر اس لیے رہتا ہے، یہ خود کو اور اپنے نفس امارہ کو برائیوں پر لگائے رکھتا ہے، اور یہ ظلماً جہولا کے ایجاب سے اپنی ذات کو باہر نہیں نکالتا. اس لیے اپنے اعمال کی وجہ سے وہ اس کا مستحق ہے. اس لیے ارشاد فرمایا کہ اس انسان کی حقیقت کیا ہے، انہو کان ظلوماً جہولا. بلا شبہ یہ انسان ظلم بھی ہے اور جہول بھی ہے. باری تعالیٰ نے عقل و خرد کی وجہ سے انسان پر عبادت کو لازم کیا ہے. گویا اللہ کی عبادت انسان کی عقل کا تقاضا ہے. ہم عقلی طور پر اس حقیقت کو جانتے ہیں، ایک شخص خواہ کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ خود قارون ہی کیوں نہ ہو، اس کی فطرت یہ ہے کہ اسے دینے کی بجائے لینے سے دلچسپی ہوتی ہے. وہ اس جملے سے خوش ہوتا ہے کہ یہ لے لو، اور اس جملے سے ناراض ہوتا ہے کہ یہ دے دو. وہ قارون بھی مزید لینے پر خوش ہوتا ہے.
اگر قارون اپنی قبر سے بھی اٹھے تو پھر بھی وہ دولت لے کر خوش ہوگا اور دولت دینے والے کو اپنا مہربان تصور کرے گا، اسے اپنا محسن اور اپنا منہم جانے گا۔ وہ تمہاری نیکی اور احسان کا بدلہ چکانے کے لیے ہمیشہ تحسین بری نظروں سے تمہیں دیکھتا رہے گا اور تمہارے لیے اپنی نیک تمناؤں کا طالب ہوگا۔ یہ ایک دولت مند انسان کا حال ہے، جبکہ ایک فقیر، ایک کنگال، ایک منگتا شخص تو اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر اپنے منہم کا احسان مند ہوگا، جس کی غربت اور افلاس آپ کی سخاوت اور مہربانی کی وجہ سے دور ہوگی، اور تمہارا وہ حد درجہ شکر گزار ہوگا اور آپ کے لیے بڑی عاجزی اور عقیدت کا اظہار کرے گا، اور وہ آپ کے آستاں اور آشیاں کو اپنا مرکز و محور اور اپنا طواف گاہ بنائے گا، اس لیے کہ آپ اس کے منہم ہیں۔ آپ کے انعام کے تسلسل کی وجہ سے اس کا چہرہ آپ کی طرف ہمیشہ پھرا رہے گا، آپ کی طرف متوجہ رہے گا۔ جب ہم نے اس بات کا ادراک کامل کر لیا کہ فطرت کا تقاضا ہے کہ شکران نعمت کیا جائے، کفران نعمت نہ کیا جائے، اس لیے کہ کفران نعمت منہم کے غصے اور ناراضگی کو برانگیخت کرتا ہے، اس لیے اللہ کی نعمتیں بندوں سے اللہ کی عبادت کا تقاضا کرتی ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تم ہرگز ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اگر ہماری زندگی میں چند لمحات کے لیے سانس رک جائے تو زندگی مفقود ہو جاتی ہے، اور اللہ کی عبادت میں ہر وہ چیز، ہر وہ فعل شامل ہے جس سے رب تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اور ہر وہ فعل شامل ہے جس کے کرنے کا اس نے حکم دیا ہے، اور ہر وہ عمل شامل ہے جس کے نہ کرنے کا اس نے امر صادر کیا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب سوال یہ ہے کہ عبادت میں طہارت کیوں کر ضروری ہے اور اس میں کیا حکمت پنہاں ہے؟ بلا شبہ اگر انسان کے کپڑے گندے ہوں اور اس کے اعضاء پر میل جمی ہوئی ہو تو نفیس طبیعتیں اور پاکیزہ نفوس اس سے نفرت کرتے ہیں اور دل اور آنکھیں اس سے بھر جاتی ہیں۔ اسی طرح جب انسان کسی دنیاوی بادشاہ اور حکمران کے دربار اور دفتر میں جاتا ہے تو عمدہ اور نفیس لباس زیب تن کرتا ہے تاکہ وہ سربراہ اور بادشاہ اسے ایسے لباس میں نہ دیکھے جو اس کے لیے قابل نفرت ہے، اس لیے کہ لباس کی طہارت اور نظافت اور نفاست و پاکیزگی انسانی شخصیت کا پہلا تعارف بن جاتی ہے۔ اس لیے باری تعالیٰ نے بندے کو اپنی بارگاہ میں حاضری کے آداب خود سکھائے ہیں کہ میرے حضور حاضر ہونا ہے تو اپنے جسم کو غسل واجب، غسل مستحب اور غسل مسنون سے گزار کر لاؤ، پھر ہر نماز سے قبل لازمی طہارت اور وضو کا اہتمام کرو اور اپنے ظاہری اعضائے جسم کو وضو کے ذریعے اچھی طرح پاک صاف کر کے لاؤ اور ان سے ہر قسم کی میل کچیل کو دور کر کے حاضر ہو۔ تم پاکیزہ جسموں اور پاک روحوں کے ذریعے اللہ کے حضور آؤ تاکہ نماز تمہارے لیے وصل الہی کا باعث بن جائے، اور ہو سکتے تو اپنے جسم کو معطر اور خوشبودار کر کے لاؤ تاکہ جسم میں پسینے کی بدبو اور دیگر عوارض اور امراض کی بدبو کی وجہ سے کسی کی حضوری یہ مولا کی کیفیت متاثر نہ ہو اور اس کو کسی قسم کی ذہنی اور قلبی اذیت نہ ہو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، وضو اور غسل کو نماز و عبادت سے قبل اختیار کرنے کی ایک اور حکمت یہ ہے کہ جب انسان اپنے اعضائے جسم کو دھوتا ہے تو ان میں نشاط اور چستی پیدا ہو جاتی ہے، انسانی جسم میں موجود کاہلی اور غفلت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور انسان پوری چستی اور تازگی کے ساتھ احکام اسلام کو ادا کرتا ہے۔ یوں اس کے دل میں نشاط اور راحت پیدا ہوتی ہے جو کہ اس کے عمل میں اخلاص کی نعمت کو پانے کا باعث بن جاتی ہے۔ عبادت میں طہارت کا اہتمام انسان کے اندر چستی اور نشاط کی
कैफियत पैदा करता है और इंसान के अंदर पाकीज़गी इसकी फितरत का तभी तकाजा है, और यही अमल तहारत उसे अल्लाह के मुकर्रब और पसंदीदा बंदों में शामिल करता है। इसलिए सूरह अत-तौबा में इरशाद फरमाया, फीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुततहहिरीन। इसमें ऐसे लोग हैं जो ज़ाहिरन और बातिनन पाक रहने को पसंद करते हैं। अल्लाह तहारत शिआर लोगों से मोहब्बत करता है, तहारत को इख्तियार करने वालों को वो अपना महबूब बनाता है। आज़रीन और नाज़रीन गिरामी कदर, जब इंसान का ज़ाहिर तहारत पजीर होता है तो उसका बातिन तकाजा करता है कि उसको भी पाक और साफ किया जाए, और उसके बातिन को तकब्बुर, कीना, हस्द, उजब, खुद पसंदी और हर गंदी और ज़मीमा सिफ्त से उसको ताहिर किया जाए। और बातिन की गंदगी की हामिल चीज़ें ही इंसान के अखलाक को तबाह करती हैं। इसलिए तहारत भी अपनी हकीकत में दो किस्मों पर मुश्तमिल है। एक तहारत हकीकी है जिसमें कपड़ों से निजासत को साफ करना है और जिस्म को हर तरह से पाक रखना है, जबकि दूसरी किस्म तहारत हुक्मी है, अज़ाए वुज़ू को गंदगी से पाक करना है और सारे अज़ाए ज़ाहिरिया का जनाबत से पाक होना ज़रूरी है। इसलिए कुरान कहता है, अपने कपड़ों को पाक साफ करके नमाज में आया करो, वसयाबक फताहिर, अपने कपड़े पाक रखो, नमाज के लिए आओ तो वुज़ू करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलात फ़ग़सिलू वजूहकुम, है ईमान वालो जब तुम नमाज के लिए आओ तो वुज़ू किया करो। फिर पूरा वुज़ू का अमल आगे बयान किया, और इसी तरह फरमाया अगर तुम पर गुस्ल फ़र्ज हो तो गुस्ल करके नमाज में शरीक हुआ करो। इसलिए इरशाद फरमाया सूरह अल माइदा में, वइन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, अगर तुम जुनबी हालत जनाबत में हो तो सारा बदन पाक करके अल्लाह के हजूर हाजिर हुआ करो। बारी ताला ने इंसान के ज़ाहिरी अज़ा को हदस, जनाबत से पाक करने का हुक्म दिया है और अपने बातिन को धोखा, हसद, तकब्बर और सुए ज़न से पाक करने का अमर दिया है। तहारत ज़ाहिरी और तहारत बातनी का एहतमाम बंदे के लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि इस अमल के ज़रिए ताज़ीम बारगाह खुदाबंदी को बजा ला सके। हदस, जनाबत, नजासत, ये सब के सब अवामिल ताज़ीम के अमल में खलल डालते हैं। अज़ा पर मैल कुचैल, गंदगी और नापाकी, नजासत और गलाजत ताज़ीम एज़दी के ख़िलाफ़ चीज़ें हैं। इसलिए जब इन अज़ा को नज़ाफ़त और ज़ीनत, तहारत और नफासत के अमल से गुजारा जाता है तो बारगाह खुदाबंदी के लिए हक़ ताज़ीम अदा होता है। जो लोग बादशाहों और सरबराहों की खिदमत में रहते हैं वो ताज़ीम व तौक़ीर के इस अमल से बाखूबी आगाह होते हैं। इसी तरह साफ कपड़े पहनना, उम्दा और नफीस लिबास ज़ेब तन करना अमल ताज़ीम है। जैसे इंसान अजीम लोगों से मुलाकात के वक्त ख़ास और अहम लिबास पहनता है, तहारत के ज़रिए इंसान जब अपने आज़ा को धोता है तो इनसे ज़ाहिरी मैल और गंदगी, बातनी नजासत और मासियत दूर होती है। हाथों के ज़रिए हम हलाल और हराम चीज़ों को पकड़ते हैं, पाँव के ज़रिए हम अपने मकाम में कस तक चल कर जाते हैं, आँखों से हर तरह की चीज़ें देखते हैं, नाक से हर बू और खुशबू को सूंघते हैं, मुंह से हर चीज़ को खाते और चखते हैं, कानों से हर नौ के नगमात को सुनते हैं। इन सारे अज़ा से जो नाजायज़ है और जो मासियत शुदा चीज़ें हैं वो सरजद होती हैं। तो वुज़ू के अमल के ज़रिए ज़ाहिरी और बातनी तौर पर इंसान इन सारे गुनाहों से पाक हो जाता है। यूँ इंसानी अज़ा पाक और साफ और ताहिर और मुताहिर हो जाते हैं और इस तरह बंदगी मौला और मार्फत खुदा के हकदार हो जाते हैं। आज़रीन और नाज़रीन गिरामी कदर, नापाकी और हदस को ख़त्म करना इसलिए भी ज़रूरी है कि गंदगी इंसानी तबीयत और फितरत के ख़िलाफ़ है। ये इंसान को अज़ियत देती है, हर बदबू इंसान को तकलीफ़ देती है और ये बदबू इंसानी जिस्म में मसाम के ज़रिए दाखिल होती है, जिस्म को नुकसान देती है, सेहत को बिगाड़ती है। और हवा एक सयाल और लतीफ़ मुरक्कब
مرکب صورت میں اس بدبو کو سارے جسم میں پھیلا دیتی ہے. یوں بدبو انسانی جسم کے تنگ مساموں میں داخل ہو کر بہت زیادہ اذیت اور تکلیف کا باعث بنتی ہے. اس کے برعکس خوشبو انسانی جسم کے مساموں میں داخل ہو کر اس کو فرط و انبساط کی کیفیت سے دوچار کرتی ہے. حاضرین گرامی قدر، وضو کے اگر سارے عمل طہارت کا ہم جائزہ لیں تو ہر عمل ہمیں وضو کا اللہ کی قربت کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ وضو کا ہر عمل انسانی صحت کو قائم رکھنے کا ضامن بن جاتا ہے. وضو کا عمل ہم ہاتھ سے دھونے سے شروع کرتے ہیں. ہاتھ ایک ایسا عضو ہے جو بہت زیادہ اعضاء کے لیے استعمال ہوتا ہے. دوسرے لوگوں سے مصافحہ ہم اسی سے کرتے ہیں، تمام اشیاء کو ہم اسی سے پکڑتے ہیں. اس ہاتھ کے دھونے سے تمام تر جراثیم اور وائرس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد انسان منہ کی کلی کرتا ہے. انسان کے پیٹ سے اٹھنے والے تمام تر بخارات اسی منہ میں قرار پکڑتے ہیں، جس کی وجہ سے منہ میں بو پیدا ہو جاتی ہے، اور خوراک کے بہت سے ذرات انسان کے دانتوں کے درمیان پھنس جاتے ہیں. کلی کرنے سے انسان کے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے اور زائد ذرات خوراک منہ سے نکل جاتے ہیں. کلی کے بعد انسان ناک میں پانی ڈالتا ہے، اپنے ناک کو اچھی طرح صاف کرتا ہے، اس سے مٹی اور گرد و غبار کے فاضل ریشے کو نکالتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے لیے سانس لینے کا عمل آسان ہو جاتا ہے. ناک کے سونگھنے کی قوت بڑھ جاتی ہے، اور ناک کے بعد انسان وضو میں اپنے چہرے کو دھوتا ہے. یہ انسانی چہرہ جو انسان کی اصل پہچان اور شناخت ہے، ننگی جلد کی وجہ سے گرد و غبار، مٹی اور اپنے ہی پسینے کو اپنے ہی چہرے پر انسان جذب کرتا ہے. تو چہرہ دھونے کے بعد ساری اس سے گرد و غبار، مٹی، پسینہ سب کچھ دور ہو جاتا ہے، اور چہرے پر ایک شگفتگی اور تر و تازگی آ جاتی ہے، اور اس کی خوبصورتی میں اور اس کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور حکم خداوندی کی پیروی کی وجہ سے اس وضو کے عمل سے چہرے پر نور آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ چہرہ روشن ہی روشن، تابہ ہی تابہ اور چمکتا دمکتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہر دیکھنے والی آنکھ کو یہ حسین دکھائی دیتا ہے. چہرے کے بعد انسان اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھوتا ہے. کونیوں سمیت سارے ہاتھ کو دھونے کی حکمت یہ ہے کہ اکثر اوقات اس حصہ جسم پر کپڑا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ بیرونی اثرات کو قبول کرتا ہے. ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونے سے انسانی جلد کا یہ حصہ تمام تر میل کچیل اور ہر طرح کے اثرات گرد و غبار سے دھل جاتا ہے. انسانی اعضاء میں سے سب سے زیادہ استعمال میں آنے والا یہ عضو تر و تازہ ہو کر توانائی اور قوت سے بھرپور اور معمور ہو جاتا ہے، اور ہر طرح کی گندگی سے دھل کر حالت پاکیزگی میں آ جاتا ہے. اس کے بعد چوتھائی اور یا سارے سر کا مسح کرتے ہیں. باری تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز میں سر کے دھونے کا حکم نہیں دیا تاکہ انسان کو کسی قسم کی مشقت اور تکلیف کے عمل سے گزرنا پڑے. اس لیے سر کے دھونے کی بجائے اس کے مسح کرنے کا حکم دیا ہے. اور پھر سر کے بعد ہم کانوں کا مسح کرتے ہیں، اور ان کو بھی تکلیف و اذیت سے بچانے کے لیے مسح کے حکم میں رکھا ہے، دھونے کے حکم میں شامل نہیں کیا. کانوں پر گرد و غبار اور مٹی کے ذرات جمع ہو جاتے ہیں، مسح کے ذریعے سے وہ بھی ساری گرد و غبار دور ہو جاتی ہے. پھر ہم گردن کا مسح کرتے ہیں، اس کو بھی دھونے کے حکم میں نہیں رکھا بلکہ مسح کے حکم میں رکھا، تاکہ یہ گردن بھی جہاں پورا وجود اس وضو کے عمل سے راحت پا رہا ہے تو گردن بھی صحت مند ہو جائے، اس کے پٹھے بھی مضبوط ہو جائیں. تو اس لیے اس پر ہم مسح کرتے ہیں، اور گردن پھر اس پر جو پڑی ہوئی مٹی گرد و غبار ہے وہ بھی ساری کی ساری دور ہو جاتی ہے. تو حاضرین گرامی قدر، اس طرح ہم اپنے پورے اعضائے وضو کے عمل سے گزارتے ہیں. پاؤں کو دھوتے ہیں، پاؤں پر جتنی گرد و غبار اور مٹی ہوتی ہے اس کو بھی ہم پاک اور صاف کر کے ان کو بھی قوت اور طاقت بخشتے ہیں. اس طرح یہ وضو کا عمل انسان کو ہمیشہ صحت مند رکھتا ہے. حاضرین گرامی قدر، وقت کی کمی کے پیش نظر خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں گا کہ باری تعالیٰ کا حکم ہی انسان کا عمل بنتا ہے. اگر انسان کا عمل اللہ کے حکم کے عین مطابق ہو تو اسے عمل صالح سے تعبیر کرتے ہیں. باری تعالیٰ کا ہر حکم قرآن میں 3 طرح کی نوعیت اور حیثیت رکھتا ہے. ایک حکم قرآن وہ ہے جس میں بندوں سے اس کو ہر صورت میں بجا لانے کا تقاضا
اور مطالبہ کیا جاتا ہے، اس حکم سے صرف نظر کی قطعاً اجازت نہیں ہوتی، اس حکم کو ادا کرنے کا مطالبہ طلب جازم سے ہوتا ہے، جس کو ہر ممکن طریقے سے پیروی یہ حکم کے ذریعے عمل کے سانچے میں ڈالا جاتا ہے۔ اس حکم کو فرض اور واجب کا نام دیا جاتا ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ادائے امانت اور دیگر شرعی حقوق و فرائض ہیں، اور اسی حکم کو اصول فقہ کی زبان میں حکم تکلیفی کہتے ہیں۔ ہوا ما اقتضا طلب فعل من المکلف، اس حکم کو بندے سے بہر صورت بجا لانے کا تقاضا اور مطالبہ کیا جاتا ہے۔ کبھی باری تعالیٰ کا حکم بندوں کے لیے حکم تکلیفی کی دوسری صورت کسی فعل سے رک جانے اور کسی فعل سے باز آ جانے کا ہوتا ہے۔ کف الفعل عن المکلف، مکلف بندے سے کسی عمل کو روکنے کے لیے مطالبہ کیا جاتا ہے، اس سے باز رہنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، جیسے قتل کرنا ہے، زنا کرنا ہے، شراب نوشی کرنا ہے، چوری کے افعال ہیں، ان سے بندوں سے سختی سے مطالبہ کیا گیا ہے، ان کو چھوڑ دو، ان کو اپنی زندگی میں کبھی بھی نہ آنے دو۔ اسی طرح باری تعالیٰ کے حکموں میں سے طلب مثبت بھی ہے، طلب منفی بھی ہے۔ مثبت میں کسی فعل کو بجا لانا ہے اور منفی میں کسی فعل کو سے رک جانا ہے۔ طلب مثبت فرض ہے، طلب منفی حرام ہے۔ کبھی باری تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے حکم میں بندوں سے مطالبہ نہیں کیا جاتا، بلکہ بندوں کو اس فعل میں تخییر اور اختیار کی صورت دی جاتی ہے، اور حکم کی یہ صورت تخییر اباحت در حقیقت انسان کو دو متبادل صورتوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کا اختیار دیتی ہے۔ جیسے باری تعالیٰ نے کفارہ اور قسم کے باب کے اندر ارشاد فرمایا، اگر تم اپنی قسم کو توڑ دو تو اب اس کا کفارہ کیا ہے، 10 مساکین کو کھانا کھلا دو، اور اسی طرح فرمایا ان کو کپڑے پہنا دو یا کسی غلام کو آزاد کر دو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کسی 3 دن کے روزے رکھو۔ تو یہ اس حکم کے اندر بندوں کو اختیار دیا گیا ہے۔ تو گویا یہ حکم، اسی طرح حکم وضع ہے تیسری صورت، حکم وضع یہ حکم تکلیفی کے لیے، فرض، واجب، حرام کے لیے یہ کبھی شرط بنتا ہے، کبھی سبب بنتا ہے۔ جیسے سورج کا زوال اختیار کرنا، دوپہر کے وقت اس کا ڈھلنا، یہ نماز ظہر کے فرض ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے کمائے ہوئے مال پر زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط یہ ہے کہ اس پر 1 سال کا عرصہ گزر جائے۔ رمضان کے روزے اس وقت فرض ہوتے ہیں جب چاند نظر آ جاتا ہے، جب رمضان المبارک شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح باری تعالیٰ نے بنیادی طور پر اپنے بندوں سے کبھی وہ طلب فعل کرتا ہے، کسی فعل کا مطالبہ کرتا ہے، کبھی کسی کام سے رکنے کا ان سے مطالبہ کرتا ہے، کبھی کسی فعل میں ان کو اختیار دیتا ہے۔ تو اس لیے قرآن حکیم میں جو اللہ رب العزت کا خطاب بندوں سے ہے اسی کو حکم شرعی کہتے ہیں۔ خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر او الوضع، تو باری تعالیٰ کا ایسا خطاب جو مکلفین کے افعال سے متعلق ہو، جس میں بندوں سے کسی فعل کے کرنے یا نہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہو، یا کسی فعل کے کرنے اور نہ کرنے میں ان کو اختیار دیا گیا ہو، یا بندوں کے فعل کے لیے کسی شے کو سبب، شرط یا معنی بنایا گیا ہو، تو باری تعالیٰ کے ایسے خطاب کو حکم شرعی کہتے ہیں۔ اور حکم شرعی سے مراد بندوں کے لیے اپنی زندگی میں اپنے مولا کے حضور اپنے حق بندگی ادا کرنے کا ایک اساسی ضابطۂ حیات کا نام ہے، حکم شرعی ہے، جس کو جدید اصطلاح میں قانون کہتے ہیں، جسے فقہ اسلامی کی اصطلاح میں حکم سے تعبیر کرتے ہیں۔ لفظ قانون ہو، لفظ حکم ہو، لفظ فقہ ہو، یہ سارے الفاظ شریعت اسلامی کے اس حصے سے متعلق ہیں جو انسانی زندگی کے لیے ظاہری ضابطۂ عمل مہیا کرتے ہیں۔ اب ہم قانون کی تعزیری اور قانون اسلامی کے حوالے سے جانتے ہیں کہ اگر قانون تعزیری اور قانون ملکی کی خلاف ورزی کی جائے تو یہ قانون فوراً اپنا دفاع کرتا ہے، قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو اپنی گرفت میں لیتا ہے اور اسے قانون کے مطابق عقاب و عتاب سے گزارتا ہے، اسے پابند سلاسل کرتا ہے، اس پر ہر طرح کی قدغن اور پابندیاں عائد کرتا ہے۔ اس کے برعکس ہم قانون اسلامی کو جب دیکھتے ہیں تو اس کے نفاذ کے 2 پہلو ہیں، ایک دنیاوی ہے، دوسرا اخروی ہے۔ دنیا میں اس قانون کا نفاذ حکومت اسلامی کا فرض اولین ہے اور حاکم کی اولین ذمہ داری اس قانون کا عملی نفاذ ہے۔ اگر حاکم وقت اس میں کسی قسم کا تساہل اور غفلت کا ارتکاب کرتا ہے
تو وہ اللہ کے حضور جواب دہ ہوگا، جبکہ قانون اسلامی کا دوسرا پہلو اخروی ہے، جس میں باری تعالیٰ آخرت میں اپنے مکلف بندے سے اعمال کا حساب و کتاب لے گا۔ کسی ظالم انسان نے کسی پر ظلم کیا، مگر دنیا میں ظالم کا کسی وجہ سے محاسبہ نہ ہو سکا، اور وہ اپنی قوت و سطوت کی بنا پر اپنے ظلم پر کسی قانون کی گرفت میں نہ آ سکا، یا کسی بھی وجہ سے اس سے انتقام لینا ناممکن ہوا، تو آخرت میں یہ ظالم اپنے ظلم کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دے کر رہے گا۔ اللہ کی عدالت میں کوئی ظالم اپنی قوت و طاقت کے بل بوتے پر اثر انداز نہ ہوگا، کوئی باطل پرور اس ظالم کی مدد نہ کر سکے گا۔ اللہ کا ہر حکم ہر حال میں عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ حکم الہی پر آسانی سے عمل کرنے کے لیے اس حکم کی حکمتوں کو جاننا اشد ضروری ہے۔ اس سے جہاں حکم الہی کی معرفت میسر آتی ہے، وہاں عرفان الہی کی عظیم سعادت ملتی ہے۔ ہم چند چیزوں پر عمل کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے سارے اعمال اللہ کی معرفت اور قربت کی راہ میں قلیل ہی قلیل، تھوڑے ہی تھوڑے ہیں، اور اللہ کے احکام کو سمجھنا اور اس کے اوامر و نواہی کی حکمتوں کو جاننا ہمارے ایمان باللہ کا تقاضا ہے۔ اس بنا پر اس کی معرفت کی راہوں میں سے ایک سجدہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہزاروں سجدوں سے عرفان الہی کی عظیم منزل پر ہم پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے اقبال نے کہا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ سجدہ روئے زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ روئے زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔